ایک بہت بحث چلتی رہتی ہے کراچی کے حوالے سے کہ جی ہماری جو بلدیات ہیں وہ کہتے ہیں با اختیار نہیں ہیں، اور ان کے جتنے اختیارات ہیں وہ سلب کر لیے ہیں ہماری صوبائی حکومت نے. سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بنا دیا، سندھ ہائی ڈینسٹی بورڈ بنا دیا، ہر چیز جو ہے کے ڈی اے کی جگہ جی سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی بن گئی ہے، ایس بی سی اے. تو کیا وجہ ہے؟ اور آپ کے جو میں نے کہا تھا شروع میں کہ آپ بہت با اختیار میئر ہیں اور طاقتور میئر ہیں، اس کی وجہ یہ کہ بھائی پیپلز پارٹی کی آپ نمائندگی کر رہے ہیں، پروونشل گورنمنٹ آپ کے ساتھ ہے. اگر آپ کسی اور پارٹی کے ہوتے تو آپ ایک کمزور میئر ہوتے، اس لیے آپ طاقتور میئر بھی ہیں. جی تو پھر اگر انہی چیزوں کے اوپر اختیارات ہوتے ہیں تو پھر تو مصطفیٰ کمال صاحب جیسا با اختیار آدمی تو ہو ہی نہیں سکتا، یا نعمت اللہ صاحب جیسا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ نہ اس زمانے میں اس طرح کا ویجیلنٹ میڈیا تھا، نہ عدالتیں تھیں. میئر ایک دن فیصلہ کرتا کہ جی میں سڑکوں کو کمرشلائز کر رہا ہوں، کمرشلائز ہو گئی. ایک دن وہ فیصلہ کرتا کہ اس پارک کو میں کنورٹ کر کے الاٹ کر رہا ہوں لوگوں کو، چائنا کٹنگ کر کے وہ بھی کر دیتے تھے. تو یہ چھوڑیں ان چیزوں کو. اختیار آپ کو حاصل کرنا ہوتا ہے اور آپ کے اندر وہ سمجھ بوجھ ہو کہ آپ اختیار کو ایکسرسائز کیسے کریں گے. کیونکہ پبلک انٹرسٹ جب آپ ہو نا تو آپ چیزوں کو کرنے میں کامیاب ہو پاتے ہیں. اس وقت آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ چیک اینڈ بیلنسز نہیں تھے، میئر جو چاہتا تھا کر لیا کرتا تھا. اگر وہ بدعنوانی کرنا چاہے مبینہ طور پہ تو کر سکتا تھا. چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. مصطفیٰ کمال صاحب کا دور تھا 2006 میں واٹر بورڈ میں ایک سال میں 6,500 بندہ بھرتی ہوا تھا، 6,500. آج جو ہمارے بلدیاتی مسائل کی بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اوور دا لاسٹ 35-40 ایئرس ان کی جو انکم ہے اس کو کسی نے ایکسپینڈ کرنے کی، انہینس کرنے کی کوشش نہیں کی اور اخراجات بڑھا لیا آپ نے. آپ کو جو گورنمنٹ آف سندھ پیسے دیتی ہے وہ او زی ٹی کی مد میں جو ملتا ہے، چاہے وہ کے ایم سی ہو، چاہے وہ ٹاؤنز ہوں، چاہے وہ باقی کاؤنسل ہوں. میں یہ سمجھوں کہ جتنے اختیارات اس وقت میرے کراچی کے پاس کافی ہیں. جی اختیار کیا ہوتا ہے؟ سڑک بنانا اختیار ہے، پارک بنانا اختیار ہے، انڈر پاس برج بنانا اختیار ہے، سیوریج لائن نالا. بڑے شہروں میں پولیس جو ہوتی تابع ہوتی ہے میئر کے، آپ کے خیال میں نہیں؟ اگر آپ کو کراچی پولیس رپورٹ کر رہی ہو آپ کے ماتحت ہو تو کیا بری بات؟ ماتحت ہو سکتی ہے، اتنا بڑا کوئی ایشو نہیں ہے. بٹ میں بتاؤں میئر کو کہتے ہیں فادر آف دا سٹی. جی صرف اختیار یہ نہیں ہوتا کہ وہ آپ کے ماتحت ہو جائے اور آپ ٹرانسفر پوسٹنگ کرتے رہیں. ہمیں اس ٹرانسفر پوسٹنگ کی 21ویں صدی میں آ کے ہمیں اس سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے. اصل چیز یہ آپ پبلک یوٹیلیٹی کیا دینے میں کامیاب ہو پاتے ہیں. میں گزارش یہ کروں اختیارات آپ اگر لوکل گورنمنٹ ایکٹ پڑھیں گے نا، اینی تھنگ انڈر دا سن وہ اختیارات ہیں. اصل پرابلم یہ کیا آپ کے پاس فسکل سپیس ہے، پیسے ہیں کہ آپ وہ کام کر سکیں، وسائل ہیں. دس از ویئر دا چیلنج از. اور وہ چیلنج کیوں ہے؟ وہ چیلنج یوں ہے کہ جو آپ کی انکم ہے، جو آپ کو او زی ٹی کا ٹرانسفر ملتا ہے، وہ تمام کا تمام اگر پینشن میں اور تنخواہوں میں، گریجویٹی میں چلا جائے گا تو آپ کس طرح کام کر پائیں گے؟ آپ جماعت اسلامی کے ٹاؤن چیئرمین کو بلائیے ابھی، ان سے آپ پوچھیں گے، وہ بھی آپ کو یہی جواب دیں گے کہ جی میں کیا کر سکتا ہوں، سارے پیسے میری تنخواہوں میں جا رہے ہیں. تو اصل طریقہ کار یہ ہے، واٹ از دا وے فارورڈ؟ اپنی انکم بیس کو بڑھائیں، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ماڈیول کو آگے اگریسولی لے کر پرسو کریں، چیزیں ریزالو ہو سکتی ہیں. ہمارا 4 سال کا یہ مینڈیٹ ہے، ہمارا گیم پلان تیار ہے کہ واٹ از دا وے فارورڈ فار دا سٹی آف کراچی. اور کراچی والوں کے تحت آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ڈیلیور کریں گے؟ اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ جی مشرف دور کا جو بلدیاتی نظام تھا اس میں زیادہ اختیارات تھے میئر کے پاس، وہ آپ کے خیال میں مطلب ہے کہ درست امپریشن؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو مشرف دور کے اختیارات تھے وہ اتنے اوور ویلمنگ تھے کہ بالکل ہی اوور بیئرنگ نظام چیک ہو گیا بیلنس نہیں تو اس میں. چیک اینڈ دس از دا رائٹ فریز کہ نظام وہ ہو جس کے اندر چیک اینڈ بیلنس ہو. اگر مجھے آپ مادر پدر آزاد کر دیں گے اور میں دھڑا دھڑ بندے بھرتی کرتا جاؤں گا. یہ جو سوال ہے کہ مطلب ہے کہ بیچ میں تو یہ ہوا نا کہ سی ایم کے انڈر میں دے دی گئی تھی بہت ساری چیزیں، اور سی ایم کا کام نہیں ہوتا کہ وہ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کو ہیڈ کر رہا ہو. یہ کس نے کہا آپ کو سی ایم کے انڈر تھی یا آج ہے؟ نہیں تھی، یہ غلط ہے، یہ غلط چیز ہے. سنی تھی آپ نے مجھ سے پہلے بھی سنی ہے. جی یہ تو کامن پرسیپشن ہے. میں آپ کو بتا دوں ویسٹ مینجمنٹ بورڈ بنایا گیا، اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ کچرے کو دنیا بھر میں کراچی سالڈ میں بتا ہو گیا اس وقت بن چکا ہے. ہم نے قانون اس کا پاس کر لیا تھا 2021 میں میئر نہیں تھا اس وقت. ہم نے سندھ اسمبلی سے قانون پاس کرا ہے. کراچی کا، حیدرآباد کا، سکھر کا، لاڑکانہ کا، نواب شاہ کا، میرپور خاص کا، چاروں ڈویژنل ہیڈ کوارٹر کا اس وقت ڈویژنل بورڈ ہے جس کا سربراہ اس کا الیکٹڈ میئر ہے. یہ آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ چلے جائیں، میں آپ کو کاغذات دکھا دیتا ہوں کہ کس ڈی ایم، یہ جو کچرے کا کام تھا یہ ڈی ایم سیز کا تھا. ان ڈی ایم سیز نے خود اس کام کو، یعنی کہ ایم کیو ایم کی ڈی ایم سی نے خود کہا کہ ہم کچرا نہیں اٹھا سکتے، ہماری کیپیسٹی نہیں ہے،
ہماری مدد کرو. ابھی بھی کتنا میرے خیال 10-11 ہزار ٹن کتنا ہم کراچی پیدا that's the اور right وہ بھی میرے figure. خیال اراؤنڈ ہم 60% اٹھاتے ہیں, باقی سڑکوں پہ اچھا نہیں, ٹہل رہا ہوتا ہے, وہ جلایا جا رہا ہوتا ہے. میں ڈیلی ہمارے پاس کچرے کا نظام شہر میں بہتر ہوا ہے, آئیڈیل نہیں ہوا لیکن بہتر ہے اور بہتری کی طرف جا رہے ہیں. 10 سے 11 ہزار ٹن کچرا ہم اٹھا کے لینڈ فل سائٹ پر ڈپازٹ اس کو کرتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی 800,000 ٹن ایسا کچرا ہوگا جو کہ ہم وہاں تک ہماری ریچ نہیں پہنچ پائی, جس کو ہمیں بڑھانے کی ضرورت ہے, اور انشاءاللہ ان دا کمنگ منتھس اینڈ ایئرز اس کو ہم بہتر کر کے آپ کو دیں گے. اچھا, آپ نے بھی برہمی کا اظہار کیا ایک اور موضوع کہ پہلا چھیٹا بارش کے پڑتے اور جو سڑک آپ نے بنائی ہوتی ہے, جس نے بھی بنائی ہوتی ہے, اس میں گڑھے پڑ جاتے ہیں. ابھی آپ گرو مندر آئے, ہمارے آفس آئے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ بیچ میں کتنے گڑھوں سے ملاقات ہوئی ہوگی آپ کی. کون ذمہ دار ہے اس کا؟ کیا وجہ ہے کہ پہلی فوار میں, پہلی ہلکی سی بارش میں؟ اچھا, ہم سب ذمہ دار ہیں, یہ نظام کی خرابی ہے. نہیں, ہم تو نہیں ہیں بھائی, ہم تو مزدور لوگ ہیں, ہم تو سفر کرتے ہیں نا, ذمہ دار آپ ہوئے. چلے پھر میں بھی اس طرح یہ کہتا ہے یار میں تو ابھی آیا ہوں, اس کے ذمہ دار جو ہیں وہ آنے ہیں. پارٹی تو آپ کی کہیں نہ کہیں میں سمجھتا ہوں ہم سب کو انٹروسپیکٹ کر کے اپنی اپنی خامیوں کو, غلطیوں کو ایکسیپٹ کرنا ہوگا ٹو موو فارورڈ. پہلی چیز تو یہ عامر صاحب, بارش ہوئی, شہر اب بند نہیں ہوتا. پانی ہمارے وہ نالے ہیں, وہی نالا ہے, وہی نظام ہے کہ اب وہ نالے کام کرتے ہیں. صفائی آپ نے تھوڑی بہت کرا دی ہے. تھوڑی بہت نہیں ہے, میں صرف آپ کو نمبر دے سکتا ہوں کہ پچھلے 1.5 ماہ کے اندر صرف نالوں سے 2,28,000 کیوبک فیٹ ہم نے کچرا اٹھایا ہے, صاف کیا نالوں کو. یہ گرو مندر کی جو آپ بات کریں, اسی گرو مندر کے اندر یہ نالا گزرتا ہے, سولجر مزار والا. آج آپ ابھی جا کے دیکھ سکتے ہیں اس کی کیا کنڈیشن ہے. کام ہم نے کیا ہے. ہاں, جو روڈ انفراسٹرکچر ہے اس کے اندر خامیاں ہیں, کچھ نقص ہیں, جس کو میں نے بھی ریسنٹلی وزیر اعلیٰ کے سامنے, وزیر بلدیات کے سامنے بھی ریز کیا ہے, اور جو متعلقہ حکام ہیں ان کے سامنے بھی ریز کیا. کوشش کر رہا ہوں کہ ان معاملات کو بھی ایڈریس کیا جائے. حل یہی ہے کہ سیوریج کے, جو پانی کے ڈرینیج کے مسائل ہیں, ان کو اسی طریقے سے ہم بہتر بنائیں, اور جو کوالٹی ہے اس کے اوپر کسی بھی طریقے سے کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. جو ماضی کی خامیاں ہیں ان سے سبق حاصل کرتے ہوئے چیزوں کو بہتر کریں. سڑک بنا دی, وہ گٹر اوپر ہے, نکاسی آپ نہیں ہے. اچھا, پروگرام کے آخری لمحات, آخری 1-2 منٹ, ایک کراچی کے شہریوں کو بڑا مسئلہ پریشان کر رہا ہے. پچھلے سال بھی 26,000 سے زیادہ ڈاگ بائٹ, کتے زدگی کے واقعات ہوئے. ایک زمانے میں بڑی مہم چلا کرتی تھی. اب سنا مطلب ہے کہ ہم بڑے اینیمل فرینڈلی ہو گئے, لیکن ایٹ دا کاسٹ آف سٹیزنز ہو رہے ہیں, ہے نا. اور اس کی وجہ سے آپ دیکھیں, آپ کے اپنے محلے میں جہاں رہائش ہیں, آپ نے 6 سال پہلے اتنے کتے نہیں ہوتے ہوں گے, ہوتے ہی نہیں تھے, اور اب مطلب غول کے غول گھوم رہے ہیں. کیا وجہ ہے, کیوں نہیں؟ یہ تو قابل حل مسئلے ہیں نا, جو کبھی نہیں ہوا کرتے تھے. اچھا دیکھیں, اس میں 2 نقطۂ نظر ہیں. ایک نقطۂ نظر لوگوں کا ہے جو کہتے ہیں کہ کتوں کے ساتھ کچھ نہیں کرنا چاہیے, اور ایک نقطۂ نظر یہ ہے جو کہتا ہے کہ کتوں کو مار دینا چاہیے. میں ایز دا میئر آف دا سٹی آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم لوگ کام کر رہے ہیں نیوٹرنگ کے اوپر اس وقت, کہ جو کتے ہیں. مجھے ایک جملہ کہنے دیں, ہمارا وہ ملک ہے کہ جو بچوں کو پولیو ڈراپس نہیں پلا سکا پوری طرح, آپ کہاں کتوں کو نیوٹر کریں گے؟ مطلب یہ آپ کی پریکٹیکل سی بات ہے. یہ بات صحیح ہے, لیکن اس پہ آپ ایک نیشنل ڈائلاگ کر لیجئے, کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ اگر کسی سطح پر کسی کتے کے ساتھ یہ کارروائی کی جاتی ہے تو پھر الزام تراشیاں اور تنقید بھی بہت ساری ہوتی ہے. ایک وہ ہے, مطلب لیٹ می بی ڈیولز ایڈوکیٹ, کہ ہماری ایک بہت ہی محدود انفلوئنشل لوگ ہیں کہ جو مطلب بڑے لوگ ہیں, وہ کبھی سڑک پہ نہیں چلتے, وہ پارک میں چہل قدمی کرنے جاتے ہوں گے, گھر میں ٹریڈ مل استعمال کرتے ہوں گے. جو بیچارہ کچرا چنتا ہے, جو سائیکل پہ جا رہا ہے, جو غریب آدمی ہے, اس کا سوچ کے کریں کہ بیچارے کو مطلب آپ نے خود ہی کہہ دیا نا کہ محدود ہیں لیکن انفلوئنشل ہے, لیکن اس میں آپ تو عوام کی نمائندگی کریں. آپ کہہ سکتے ہیں نا, مطلب ہمارے ملک کا مسئلہ یہی ہو گیا ہے عامر صاحب کہ برگر کہہ دیتا ہوں کہ برگر خواتین حضرات جو ہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں. انفلوئنس نہیں, نیوسنس کہہ لیجئے. ہر ایشو پہ آپ دیکھیں گے نا کوئی نہ کوئی ایسا نیوسنس ہے. میں خود لوگوں کو جانتا ہوں جن کے ساتھ اگر کسی نے کتے نے کاٹا ہے, ان کو جس تکلیف سے, جس کرب سے وہ گزرتے ہیں, آئی ایم اویئر آف دس. لیکن انفارچونیٹلی میں آپ کو اپنی انکیپیسٹی بتا رہا ہوں کہ جو دوسرے سائڈ کی تنقید ہے وہ اتنی اوور ویلمنگ ہو جاتی ہے. انگریزی اخبار میں آتی ہے اور آپ انگریزی اخبار پڑھتے ہیں اور اردو اخبار پڑھتے نہیں ہیں, جہاں پہ دیکھیں یہ آپ خود اس نظام کی خامی بتا رہے ہیں, اور نظام صرف سیاسی انتظامی نظام نہیں ہے, یہ ہمارا صحافتی نظام بھی ہے. ایک چیز ہے اس کے اندر جو ہم نے کی ہے ابھی,
ریبیز ویکسین کی سپلائی جس کے لیے ہمارے لوکل ڈاکٹرز نے اب اس ویکسین کو مینوفیکچر کر لیے. ماضی میں پرابلم یہ ہوتا تھا کہ آپ یہ ویکسین بھارت سے, اب یہ ماشاءاللہ بچے کا میں نے دیکھا بچوں کا چہرے بے چہرہ ہو گئے, ان کا مطلب ہے گوشت نوچ لیا, کان کاٹ لیا, میں نے بڑے خوفناک, آپ نے بھی دیکھے, ہم نے نہیں, آپ ان تصاویر کے علاوہ جن کو ویکسین نہیں مل پاتی وہ پاگل ہو گئے, انتقال ہوا لوگوں تو کا. یہ دس از چلے بڑا کامن دکھ ہے. اب کیا کیا جائے, مجھے یہ کہا جا رہا ہے کہ مطلب ہے میں وقفہ نہ لوں بلکہ پروگرام کو ختم کروں.